وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا محمد المصطفى وعلى آله أهل الصفا وعلى أصحابه أهل الوفا ومن جاء من بعضهم ثم اقتفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله المولانا العظيم وصدق النبي المتين الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ پہلے عقیدت و محبت و الفت کے ساتھ پورے دل کی پوری گہرائی سے اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں آئیے ہم اور آپ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزا۔ حضرات، محبت کے، عشق کے دو تقاضے ہوتے ہیں۔ ایک تقاضا تو یہ کہ ہم بار بار ان کا ذکر کرتے ہیں، بار بار ان کی تعریف کرتے ہیں، یہ بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ان کی ہر بات پر ہم عمل کرتے ہیں، یہ بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ میلاد کمیٹی نظام آباد، مرکزی میلاد کمیٹی نظام آباد کے ذمہ داروں میں حضرت حافظ محی الدین صاحب قبلہ کی توجہ دلانے سے آج میں نے یہ سوچا ہے کہ عشق اور محبت کے ان دونوں تقاضوں پر آدھی آدھی تقریر کروں گا۔ محبت اور عشق بے شک دنیا اور آخرت میں فائدہ دیتا ہے، اگرچہ کوئی عمل نہ کر پائے، رائے گا نہیں جاتا۔ اس لیے اہل سنت والجماعت عشق اور محبت اور سرکار سے لگاؤ کی دن رات کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ 12 ربیع الاول 12ویں تاریخ کو سرکار کی ولادت پاک سے نسبت ہے، تو اب اس سلسلے میں مسلمان کو کیا سوچنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ نسبت ہے تو صحابہ کے طریقے پر چلنا چاہیے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین، سب کا 1400 برس سے یہ طریقہ چلا آیا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز بھی نسبت رکھتی ہے اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ دن نسبت رکھتا ہے تو دن سے تعظیم کرتے ہیں، تاریخ نسبت رکھتی ہے تو تاریخ سے محبت کرتے ہیں، کپڑے اگر نسبت رکھتے ہیں تو کپڑوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ احادیث کریمہ میں شائع اور ضائع ہے، یعنی بہت ذکر ہے اس کا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں، خود سرکار کی موجودگی میں صحابہ آقا سے نسبت رکھنے والے چیزوں کی تعظیم اور اس سے تبرک حاصل کرتے تھے۔ بہت مشہور واقعہ، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ سرکار کے منہ مبارک تراشنے کا موقع آیا، حضرت طلحہ کینچی وغیرہ لے کر آ گئے،
تو کچھ صحابہ نے ان سے کہا کہ پہلے آپ ایک چادر بچھا دیجیے اور اس پر سرکار کو بٹھائیے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ سرکار کے موہائے مبارکہ جو گریں گے وہ کہیں ادھر ادھر نہ جائیں بلکہ چادر ہی پر گریں. ایک بھی سرکار کا منہ پاک کہیں ادھر ادھر ضائع نہ ہو. چادر بچھا دی گئی. آقا دو عالم تشریف فرما ہے. حضرت طلحہ سرکار کے حکم سے منہ مبارک کو تراشنے میں لگے ہوئے. ہو رہا یہ ہے کہ چادر پر جو گر رہے ہیں تو چادر پر گرنے سے پہلے وہ صحابی کے ہاتھ میں جا رہے ہیں. جو جتنے منہ مبارک ہیں سب صحابہ لے رہے ہیں. تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کو دیکھ دیکھ کر کے میں محنت کر رہا ہوں اور سب یہ لے جا رہے ہیں. یہ سوچ رہے تھے. چہرہ ان کا اترنے لگا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رک جاؤ. فرمایا سرکار نے کہ رک جاؤ. سارے صحابہ رک گئے. کہا کہ دیکھو ابھی کوئی نہیں اٹھائے گا. جتنے بھی موہائے مبارکہ ہوں گے آدھے سب کو دیے جائیں گے, آدھے طلحہ کو دیے جائیں گے. سرکار کے منہ مبارک کی یہ تعظیم, یہ عظمت کس نے کی؟ صحابہ نے. اور کہاں کی؟ سرکار کی موجودگی میں. اور آقا نے اسے برقرار رکھا. یہ درس دے دیا نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. بلکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے مطابق اللہ رب العزت کی رضا بتا دی کہ محبوب کی تعظیم میں اللہ کی عزت, اللہ کی رضا ہے. نسبت سرکار سے جو چیز رکھتی ہے ہر وہ چیز قابل احترام صحابہ سمجھتے تھے. تو یہ دن بھی نسبت رکھتا ہے. تو اب جب نسبت رکھتا ہے تو اس کی تعظیم کرتے ہیں. اور تعظیم کرنے میں ضروری نہیں کہ اب ایسی کیوں کرتے ہیں ویسی کیوں کرتے ہیں. جہاں جہاں شریعت اجازت دے دے اور جس سے شریعت منع نہ کرے, تعظیم کا کوئی پہلو سنی چھوڑنا نہیں چاہتا. کہیں بیٹھ کر تعظیم ہے تو بیٹھ جاتا ہے, کھڑے رہ کر تعظیم ہے تو کھڑے ہو جاتا ہے, کہیں چل کر تعظیم ہے تو چلتا ہے, کہیں بولنے میں تعظیم ہے تو بولتا ہے, اور کہیں خاموش رہنے میں تعظیم ہے تو خاموش رہتا ہے. نبی کی تعظیم بجا لاتا ہے. آپ سیاہ ستہ کی احادیث کریمہ دیکھ لیجئے, ادھر ادھر نہ جائیے. جو بار بار سیاہ ستہ کی, نہیں بخاری کی تو بخاری ہی کی دیکھ لیجئے, مسلم شریف کی دیکھ لیجئے. اور طبقہ وہابیہ اپنے آپ کو حنبلی کہتے ہیں, تو حضرت امام احمد ابن حنبل کے مسند کو بھی دیکھ لیجئے. کتنی احادیث کریمہ اس میں ہیں کہ جو تبرکات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم پر دلالت کرتی ہیں. ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جبہ مبارک ہے. تو جبہ مبارک ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کی زیارت بھی کرتے ہیں. اور فرماتی ہیں کہ ہم اس جبہ مبارک کو کسی پیالے میں رکھ کر اس میں پانی ڈالتے ہیں, اور وہ پانی ہم اپنے مریضوں کو پلاتے ہیں. اللہ رب العزت اس پانی سے ہمارے مریضوں کو شفا عطا کر دیتا ہے. سیدتنا حفصہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ تھا کانچ کا. سرکار نے مٹی کا پیالہ بھی پسند فرمایا, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کانچ کا پیالہ بھی بڑا پسند فرماتے تھے. ایک پیالہ تھا کانچ کا, ایک پیالہ تھا مٹی کا. وہ فرماتی ہیں کہ ہم اس پیالے میں پانی ڈال کر مریضوں کو دیا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ مریضوں کو شفا عطا فرما دیتا تھا. دور دور سے عورتیں آتی تھی, حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوتی تھیں, اور یہ کہتی تھی کہ
ہمیں بھی کچھ تبرک مل جائے پانی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنی عورتیں بار بار آئیں گی تو اب گھر کے بھی کام ہیں۔ تو حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حجرے میں اسے ایک طاق میں رکھ دیا تھا، جسے اس کا پانی نہ ملے وہ زیارت کر لیتی تھی، اور جب زیارت کرتی تھی تو صرف زیارت ہی سے اس کا مرض درست ہو جاتا تھا۔ نبی پاک سرکار رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موہائے مبارکہ اور ناخن کے تراشے یہ صحابہ کے لیے تبرک ہوا کرتے تھے۔ یہ کیا کرتے تھے اس کو؟ تو آئیے حضرت امیر معاویہ سیدنا امیر معاویہ کاتب وحی ہادی ام مہدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو آپ نے جو وصیت فرمائی، اس وصیت میں سب سے اہم وصیت یہ ہے کہ میں جب دنیا سے جاؤں اور مجھے غسل دے چکو تو دیکھو یہ پوٹلی ہے چھوٹی سی کپڑے کی خوبصورت، اسے کھولنا اور اس کے اندر جو بھی تبرکات ہیں اس کو میرے ہونٹوں پر رکھ دینا اور میری آنکھوں پر رکھ دینا۔ صحابی رسول ہیں، زندگی بھر اطاعت خداوندی میں زندگی بھر اطاعت خداوندی کرتے رہے، پوری زندگی اطاعت خداوندی میں گزری، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بہت گنہگار ہوں، میں بہت خطا کار ہوں، لیکن سرکار کے اس منہ مبارک اور اس ناخن شریف کے تراشوں کی بنیاد پر میری زبان سے جو ادا ہوگا وہ فرشتوں کا صحیح جواب ہوگا۔ یہ تبرکات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بتا دیا کہ سرکار سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کی تعظیم ہوگی۔ اب زیادہ دور نہ جائیے، بس ایک اور حدیث پاک ہم سنا دیں۔ یہ حدیث پاک بھی تو سیاہ ستہ میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اور انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کرتے ہوئے دیکھا، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا، اس کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسی راستے سے جا رہے تھے، آگے بڑھے، ایک ببول کا کانٹے دار درخت تھا، واپس لوٹے اور واپس لوٹ کر اپنی چادر کو اپنے کندھے پر ایسے ڈالی کہ کچھ حصہ چادر کا ببول کے درخت کے کانٹوں میں اٹک گیا، پھر اس کو نکالا اور آگے بڑھ گئے۔ لوگوں نے کہا یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، آپ تو ویسے ہی نکل چکے تھے اور بعد میں واپس آنا، پھر چادر کو درخت کے کانٹوں میں اٹکا دینا، پھر نکال کر آگے بڑھنا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک مرتبہ تھا، میں نے دیکھا کہ سرکار اسی راستے سے گزر رہے تھے، راستہ بھی یہی تھا، پیڑ بھی یہی تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو کندھے پر ڈالا تو وہ چادر پاک کا کونا اس درخت سے اٹک گیا تھا، اس درخت کے کانٹوں میں الجھ گیا تھا، سرکار نے اپنے دست مقدس سے کانٹوں سے چادر کو نکالا اور آگے بڑھ گئے۔ میں جب آگے بڑھا تو مجھے یاد آیا کہ یہ تو وہی درخت ہے، تو جس طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک اٹکی تھی، میں کیسے یہ کام کر سکتا تھا کہ بغیر نبی پاک کی اس سنت کو ادا کیے آگے بڑھ جاؤں۔ درخت سے تبرک حاصل کرنا اور اپنی چادر مبارک کو درخت، کچھ لوگ اس میں کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا سنتوں پر عمل کرنے کا یہ جذبہ تھا، ہم کہتے ہیں کہ سنتوں پر عمل کرنے کا تو جذبہ تھا، لیکن اس سے زیادہ جذبہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا اس درخت سے تبرک حاصل کرنا تھا کہ چادر نکالتے وقت آقا کا دست مبارک جس درخت کے کانٹوں میں لگا، کاش اسی جگہ میری چادر بھی لگ جائے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر تبرک حاصل کرنے کا یہ جذبہ تھا ان کے دل میں۔ تو تبرکات سے ہم نے نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کی تعظیم کرنا ہے۔ تو یہ 12ویں کی جو شب ہے، 12ویں کی جو صبح ہے،
12ویں کا جو دن ہے، ربیع الاول کا جو مہینہ ہے، یہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھتا ہے، اور جہاں سرکار کی نسبت پیدا ہو جائے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خود امتیوں کو تعلیم ہے اور فرما دیا صوموا یوم الاثنین، پیر کے دن روزہ رکھو۔ کیوں رکھو پیر کے دن روزہ؟ کیا بات ہے، خصوصیت کیا ہے؟ تو خود سرکار فرماتے ہیں لِأَنِّي وُلِدْتُ فِيهِ، اس لیے کہ پیر ہی کے دن تو میں پیدا ہوا ہوں، روزہ تمہارا قبول ہوگا، روزے سے برکت۔ روزے جیسی عبادت، اتنی عظیم عبادت، اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن روزہ ہے، روزے جیسی عبادت کے لیے رسول اللہ کی پیدائش کا دن برکت حدیث پاک سے ثابت ہوا، تو پھر اب کون سی چیز بچتی ہے کہ ہم اس میں تبرک سرکار سے حاصل نہ کریں؟ یقین جانیے سنی مسلمان تو وہ ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کے لیے، لیکن تبرک حاصل کرتا ہے ذکر نبی سے، وہ قیام میں کھڑا ہوتا ہے اللہ کے لیے، تبرک حاصل کرتا ہے یاد نبی سے، وہ رکوع میں جاتا ہے تو اللہ کے لیے، لیکن وہ تبرک حاصل کرتا ہے سرکار کے تذکرے سے، سرکار کے دل میں یاد سے۔ کیوں کہ سجدہ، رکوع اور ہمارا قیام، ہماری تکبیر تحریمہ، ہمارا تشہد بغیر سرکار کے تصور کے پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے کہ نبی کے تصور کے بغیر ہمارا سجدہ پورا نہیں ہو سکتا، تو وہ اس حدیث کو یاد کر لے، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسا مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو ایسی نماز ادا کرو۔ اب یہ حدیث پاک ہے، اس پر عمل کرنا ہے ہم کو اور سب کو کرنا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں معاذ اللہ رب العالمین نبی کی طرف خیال کر لے جانا اپنے گھر کے گائے اور گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر ہے، ان کو بھی سوچنا چاہیے اور ایسے گندے عقیدے سے توبہ کرنی چاہیے، اور وہ اسماعیل دہلوی جو انگریزوں کے ہاتھ بکا تھا مکمل طور پر چھوڑ دینا چاہیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو ویسی نماز پڑھو۔ تو ہمارا ان سے سوال ہے کہ جیسے جیسے سرکار نے پڑھی نماز تو وہ نماز مکمل ہوگی کہ نہیں؟ کہ جتنی زیادہ سرکار کی نماز سے آپ کی نماز مشابہ ہوتی چلی جائے گی اتنی زیادہ مقبول ہوگی، ہے نا؟ تو جب نماز پڑھنے والا نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، حدیث پاک پر عمل کیا، تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائے، دل میں خیال آیا کہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کیسی کی ویسے ہی تکبیر تحریمہ کروں گا، ثنا کیسے پڑھی ویسے ہی ثنا پڑھوں گا، اتحیات کیسے پڑھی ویسے ہی اتحیات پڑھوں گا، سلام کیسے کیا، سلام کیسے پھیرا ویسے ہی میں سلام پھیروں گا۔ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک کیسے کیسے سرکار نے کیا، یہ تصور بندھا رہا، اور جب یہ تصور بندھا رہا تو نماز مکمل ہو گئی۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ واقعی کوئی ایسے ہی تصور میں اپنی نماز ادا کر لے تو اس کی نماز مقبول ہو جاتی۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے برکت، سرکار کے منہ مبارک سے برکت، سرکار کے ناخن پاک سے برکت، سرکار کی چادر مبارک سے برکت۔ ایک اور حدیث پاک سن لیجئے، پھر اپنی تقریر کا دوسرا حصہ شروع کروں گا۔ پہلا حصہ تو عشق اور محبت کا، پہلا حصہ تو لگاؤ کا، اور دوسرا حصہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی پاک میں بہترین نمونہ ہے۔ اس پر آج کے ماحول کے اعتبار سے جو ضروری چیز ہے وہ مختصر انداز میں عرض کروں گا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بوڑھی صحابیہ آئیں اور انہوں نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کپڑا ہے، میں نے خود اسے اپنے ہاتھوں سے بینا ہے، دھاگا جمع کر کے بینا ہے۔ وہ بہت اچھی رنگت کا اور بڑا خوبصورت کپڑا تھا، بڑی عقیدت سے لائی تھی، بڑی محبت سے لائی تھی، اور اس میں بارڈر بھی بنی ہوئی تھی، بہت اچھے ڈیزائن کی دھاگے سے بنی ہوئی بارڈر تھی، پرنٹ میں نہیں، دھاگے سے بنی ہوئی بارڈر تھی۔
کشیدہ کاری کی ہوگی یا بینتے وقت ہی بارڈر بنائی ہوگی. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر اس چادر کو لے لیا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زیب تن بھی فرمایا. صحابہ کہتے ہیں بخاری اور مسلم کی حدیث پاک میں کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک چادر پاک کو تہبند کی طرح پہن کر باہر آئے تو آقا کے جسم پاک پر اتنی جچ رہی تھی, اتنی اچھی لگ رہی تھی کہ جو دیکھ رہا تھا وہ تعریف کر رہا تھا. اب ہوا یہ کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ چادر مجھے دے دیجیے. اب وہ صحابہ کہتے ہیں کہ دیکھ سرکار کو وہ پسند آ گئی ہے اور ابھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اس طرح کی کوئی چادر ہے نہیں, تم نے کیوں مان لی؟ نہیں چاہیے تھا تمہیں, اور تم کو معلوم ہے کہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے, منع تو کرتے نہیں ہیں. اور جب معلوم ہے کہ سرکار منع نہیں کریں گے اور یہ ایک چادر پاک ہے, ایسی دوسری چادر پاک سرکار کے پاس میں نہیں ہے, تو تم نے کیوں مانگ لی؟ نہیں مانگ. تو انہوں نے کہا نہیں میں نے کسی لالچ سے اور اچھا کپڑا دیکھ کر نہیں مانگی, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں دور سے آیا ہوا ہوں اور ابھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک لنگی مجھے دے دیں اور میں اسی میں کفنایا جاؤں تو میری نجات ہو جائے. یہ ہے تبرک. یہ تو سیاہ ستہ کی احادیث کریمہ سے میں نے بہت مختصر انداز میں اپنے عشق کو بڑھاوا دینے والی احادیث کریمہ کو سنایا. آئیے اب دوسرے حصے میں اصلاح معاشرہ کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے. تو ابھی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں سب سے پہلے ہمارے گھریلو معاملات کے ان جھگڑوں کو, میاں بیوی کے نا اتفاقی کو, بڑا آج کے دور میں ایسا عموم حاصل ہو گیا ہے کہ بہت کم گھر ایسے ہوں گے کہ جو اس سے چھوٹے ہوئے ہوں گے. آخر یہ معاملہ کیوں ہے؟ تو جس طرح ہمیں اپنے نبی پاک سے محبت میں, عشق اور محبت میں ان کی تعریف کرنی ہے, ان سے تبرک حاصل کرنا ہے, ایسے ہی سرکار کی زندگی پاک سے ہمیں اپنی اور اپنے اہل و عیال کی, اپنے معاشرے کی سرخ روئی کے لیے کچھ سبق لینا ہے. آج کل جو گھروں میں ناچاقیاں پیدا ہوتی ہیں, ان ناچاقیوں کے پیچھے جو اسباب ہیں, ان اسباب میں سے ایک سبب بہت بڑا یہ ہے کہ شادی کے بعد ماں باپ اپنی بیٹی سے بہت زیادہ کلوز رہنا چاہتے ہیں, اور اس پر ظلم کیا ہے آج کے اس موبائل نے کہ جب شادی ہوتی ہے تو کوئی موقع ایسا نہیں بچتا کہ وہ موبائل پر اپنی ماں سے, اپنی بہن سے, اپنی چچی وغیرہ سے گفتگو کر کے اپنی سسرال کی کوئی بات چھوڑ دے. کتنے لقمے اس نے کھائے, اور گھر میں بچوں کے ساتھ کیا ہوا, ماں کے ساتھ کیا ہوا, بہنوں کے ساتھ میں کیا ہوا, ایک ایک چیز کی خبر اپنے گھر دیتی ہے. اور پھر ماں باپ بچی کے جوش میں آتے ہیں اور سسرال والوں سے جھگڑا شروع, سمدھیانے سے جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. یہ معاملہ جو آج کل آتا ہے, آئیے اس کے لیے ہم کو کیا کہا گیا ہے. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں اللہ نے قیامت تک آنے والی امت کے لیے نمونہ بنا دیا ہے, تو کیا ایسے حالات کے لیے بھی آقا دو عالم کی زندگی پاک میں نمونہ ہے؟ بے شک نمونے بہت سارے سرکار کی زندگی میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ اگر ان کو آپ توجہ فرمائیں تو گھروں کے حالات ہمارے سدھرتے ہوئے نظر آئیں گے. ایک واقعہ, ایک نہیں بلکہ دو مختصر انداز میں بیان کروں گا, اور اسی سے ہمیں اپنے گھروں کو درست کرنے کا سبق لے لینا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جان بوجھ کر, جس کو آج کے دور میں ہم غریبی کہتے ہیں, وہ پسند فرماتے تھے, مسکینی, اور یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے مسکین رکھ. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی مال آتا بھی تو غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیتے تھے.
ایک بار کا واقعہ ہے کہ سرکار کو کسی نے ہتھیلی کے برابر سونے کا ٹکڑا لا کر دیا، ہتھیلی کے برابر سونے کا ٹکڑا لا کر دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ ام المؤمنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا، اور یہ عصر سے پہلے کی بات تھی، اور نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ عصر کی نماز کے بعد کچھ بیان فرمایا اور جلدی جلدی حضرت زینب کے حجرے کی طرف تشریف لائے۔ سیدنا زینب سے پوچھا کہ زینب وہ ٹکڑا کہاں گیا جو سونے کا میں نے تمہیں دیا تھا؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور مدینے کے غریبوں میں ایک ایک ٹکڑے کو بانٹ دیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ سونے کی کیا مجال کہ وہ ہمارے گھر میں رات گزارے۔ کسی سونے نے سرکار کی حجرے میں کبھی رات نہیں گزاری، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات آنے سے پہلے سونا اور چاندی غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیا۔ سرکار چاہتے تھے کہ سرکار سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ ہیں وہ بھی سب اسی طرح کی زندگی گزاریں، تو امہات المومنین بھی ایسے ہی ہوتی تھی۔ سرکار کے گھر میں کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ دو مہینے تک چولہا نہیں جلتا، کھجوروں پر، شہد پر اور دودھ پر 2 مہینے گزر جاتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توے پر سیکی ہوئی پتلی روٹی کبھی نہیں کھائی ہے، وہ موٹی روٹی کہ جو آگ پر سیکی جاتی ہے، کوئلوں پر ہم جو سیکتے ہیں، ان موٹی روٹی کو سرکار نے تناول فرمایا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اللہ رب العزت نے سارے جہان کی ملکیت اپنے محبوب کو عطا فرما دی، اور اس کے باوجود جو کی موٹی روٹی آپ کی غذا ہے، اور کپڑے بھی سادہ زیب تن فرماتے ہیں، ایک سادگی کی زندگی آپ کی۔ یہی سرکار چاہتے تھے کہ ازواج مطہرات بھی اسی طرح کی زندگی گزاریں، اور ازواج مطہرات گزار رہی تھیں۔ لیکن معاملہ یہ تھا کہ جو ازواج مطہرات ہیں سرکار کی، جو امہات المومنین ہیں، یہ تقریباً بہت مالدار گھرانے سے تھیں۔ دیکھ لیجئے آپ، ابھی اگر سب کے بارے میں الگ الگ بتاؤں گا تو وقت کافی ہو جائے گا، لیکن تقریباً زیادہ ازواج مطہرات وہ تھیں کہ جو ایک اچھے مالدار گھرانے سے تھیں، تو وہ بھی یہ چاہتی تھی کہ ہم کچھ اپنی مرضی کے مطابق کپڑے پہن لیں، ہم کچھ اپنی مرضی کے مطابق کھانا کھائیں۔ تو ساری ازواج نے ایک جگہ جمع ہو کر سرکار کی خدمت میں ایک بار عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جو خرچ ہے وہ خرچ بڑھا دیجیے، جو بھی آتا ہے آپ غریبوں کو دے دیتے ہیں، جو بھی آتا ہے مسکینوں کو دے دیتے ہیں، یہ خرچ آپ ہمارے لیے کچھ بڑھا دیجیے، کچھ خرچ زیادہ کر دیجیے۔ سرکار کو یہ بات ناگوار گزری۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ تھے کہ جس طرح میں سادگی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، یہ میری ازواج ہیں، یہ بھی اسی طرح زندگی گزاریں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات اچھی نہیں لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قسم کھا لی کہ آپ 1 مہینے تک اپنی ازواج سے نہیں ملیں گے۔ ہاں، ایک ایک چیز میں ہمارے لیے نصیحت ہے۔ اگر بیویوں کی طرف سے کچھ تکلیف کسی کو آتی ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ بڑا عجیب ماحول آپ کا بن گیا ہے کہ بس تھوڑی سی کچھ بات ہوئی اور زبان سے وہ الفاظ ادا کر دیتے ہو جس سے زندگیاں تباہ ہو جاتی ہے، اور زبان سے بس طلاق طلاق، اور اس کے بعد میں یہ معاملہ کہ دونوں خاندان پریشان۔ لیکن اس کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ اگر انبن ہونے لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ انبن ہو تو کیا ہونا چاہیے؟ تو سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اگر کچھ بات میں کم زیادہ اونچ نیچ ہونے لگے تو دونوں میں سے ایک چپ ہو جائے، خاموش ہو جائے، اور مرد کو چاہیے کہ اگر گھر میں کچھ اونچ نیچ ہونے لگ جائے، کچھ کم زیادہ بات ہونے لگ جائے تو اسی وقت اپنا گھر چھوڑ دے اور کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر چلا جائے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرما لیا اور قسم بھی کھا لی کہ میں 1 مہینے تک اپنی ازواج مطہرات سے نہیں ملوں گا۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے اور ایک الگ تنہا حجرے میں
جو اونچائی پر بنا ہوا تھا اس میں آرام فرماتے، پھر آتے اور کسی سے ملاقات بھی نہیں فرما رہے تھے۔ کئی دن گزر گئے، صحابہ دیکھتے کہ سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، کسی سے گفتگو نہیں ہو رہی ہے، کسی سے سرکار مل بھی نہیں رہے ہیں، سرکار خطبہ بھی بیان نہیں فرما رہے ہیں، تقریر بھی نہیں ہو رہی ہے سرکار کی۔ بہت الجھن میں تمام صحابہ کرام تھے۔ کچھ دن گزرے، کچھ دن کے گزرنے کے بعد یہ معاملہ ہوا کہ صحابہ اسی افسوس میں رونے لگے۔ سرکار کو ناراض دیکھ کر کون خوش ہوگا؟ گھر میں عورتیں رو رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں کہ سرکار ناراض ہیں، سرکار ناراض ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھی اور سرکار کو دیکھا کہ وہ اپنے حجرے میں چلے گئے ہیں، دروازہ سرکار نے بند کر لیا ہے، اور دیکھا کہ مسجد نبوی میں صحابہ کرام رو رہے ہیں، بوڑھے رو رہے ہیں، جوان رو رہے ہیں، جو بچے آئے ہیں وہ رو رہے ہیں۔ لوگوں سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کیونکہ باہر گئے ہوئے تھے، سفر سے آئے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ صرف ہم ہی نہیں رو رہے ہیں، آپ مدینے کی گھروں کا حال دیکھو، کوئی ایسا نہیں بچا ہے کہ جو نہ رو رہا ہو، سب کی آنسوں سے آنسو جاری ہیں کہ آقا بس نماز پڑھاتے ہیں اور اوپر چڑھ جاتے ہیں، کسی سے گفتگو نہیں فرماتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ بات بتائی گئی، ماجرا سنایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، تم سب کی اجازت ہو تو میں سرکار سے بات کرتا ہوں۔ لوگ انتظار میں تھے کہ کوئی ایک تو ہو کہ جو سرکار کو منا لے، جو سرکار کے قریب چلا جائے۔ حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں سرکار کی خدمت میں جاتا ہوں۔ حجرے کے نیچے کھڑے ہو گئے اور دیکھا کہ حجرے پر چڑھنے کے لیے سیڑھی نہیں تھی، کھجور کا ایک تنا ایسا رکھ دیا گیا تھا، بس اسی پر پاؤں رکھ کر چڑھتے تھے سرکار۔ حجرے کے دروازے پر رباح نام کے ایک غلام تلوار ننگی ہاتھ میں لے کر کھڑے ہوئے تھے سرکار کے حکم سے کہ کسی کو آنے نہیں دینا، کسی کو اجازت نہیں دینا، اور بہت لوگ آنا چاہتے تھے، کسی کو اجازت نہیں دی، کسی کو اجازت نہیں مل رہی تھی۔ حضرت عمر کی ہمت نہیں ہوئی، ہمت اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ جو ننگی تلوار لے کر جلال میں کھڑے تھے، حضرت عمر ان کا غصہ اور ان کا جلال برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے لیے اجازت لے لو سرکار سے۔ تو یہ گئے اور کہا کہ کوئی آنا چاہتا ہے، یہ نہیں کہا عمر، کوئی آنا چاہتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، پھر آ گئے، نہیں سرکار نے نہیں کہا اچھا ایسا کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ عمر آنا چاہتا ہے۔ تو وہ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ عمر آنا چاہتا ہے۔ وہ اندر گئے ہی تھے، دروازہ کھلا تھا، تو حضرت عمر نے موقع غنیمت جانا اور یہاں سے آواز لگائی، یا رسول اللہ، میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے حفصہ، میں حفصہ کی سفارش کے لیے نہیں آیا ہوں۔ سرکار، یہاں منافقین نے اس بات کو مشہور کر دیا ہے کہ آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے۔ بچے رو رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں، بوڑھے رو رہے ہیں، جوان رو رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا عجیب و غریب ہمارا ماحول ہے۔ یا آقا سرکار، میں ہمیں اپنی بیٹی حفصہ کی سفارش کے لیے نہیں آیا ہوں، سرکار اگر حکم فرمائے تو اللہ کی قسم اپنی بیٹی کی گردن اتار کر آپ کی خدمت میں لا کر حاضر کر دوں گا۔ ذرا اندازہ تو لگائیے کیسی محبت صحابہ کی تھی کہ اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ محبت کرنے کی دلیل صحابہ کرام نے نبی پاک کے سامنے دے دی۔ سرکار کی اجازت ملی، حضرت عمر اسی تنے پر چڑھ کر سرکار کے حجرہ پاک میں گئے، اور جب سرکار کے حجرہ پاک میں گئے تو دیکھا کہ سرکار کے حجرے میں ایک کونے میں مٹھی بھر جو رکھی ہوئی ہے، چٹائی کے نشان سرکار کی پشت مبارک پر پڑے ہوئے ہیں، اور ایک مشکیزہ ہے جس میں پانی ہے، اور ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے، ایک خنجر رکھا ہوا ہے۔ بس اتنی چیزیں حضرت عمر نے دیکھی۔ وہاں پہنچے، کبھی آقا کے قدمہ پاک کو دیکھ رہے تھے، کبھی دیواروں کو دیکھتے چلے جا رہے تھے، اور پھر یہ کہہ رہے تھے، رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ما یبکی کا یا عمر، تم کو کس چیز نے رلا دیا؟
دوسروں کے رونے کی خبر تو تم دے رہے تھے، لیکن ابھی تم کو کس نے رلا دیا؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حجرے کی حالت دیکھ رہا ہوں، قیصر و کسریٰ تو اپنے محلوں میں اتنا آرام کر رہے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ اس حال میں ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیا اور مسکرا کر فرمائے، اے عمر، تم کیا اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ حضرت عمر خاموش ہو گئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ کیا آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ حضرت عمر خوش ہو گئے، پھر اجازت لی کہ سرکار کیا اجازت ہے کہ میں یہ جا کر اعلان کر دوں صحابہ میں؟ حضرت عمر نے کوئی اجازت مل گئی، اترے اور مسجد نبوی میں آ کر اعلان کر دیا کہ دیکھو، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی عزمی افواج میں سے کسی کو بھی طلاق نہیں دی ہے۔ صحابہ خوش ہوئے، اپنے اپنے گھروں پر لوٹے، گھر میں خبر دی گئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ پورا فرما لیا جو قسم فرمائی تھی آپ نے، اور اس کے بعد پھر قرآن شریف کی آیت نازل ہوئی جس میں سرکار کی ازواج کو اختیار دیا گیا کہ تم میں سے جو چاہے کہ وہ دنیا کی زینت اختیار کرنا چاہے تو آؤ، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، پھر اس کے بعد تم جہاں چاہو اچھی سے اچھی جگہ جا کر اپنا نکاح۔ اس وقت تک نبی کی ازواج سے شادی نہ کرنے کی، نکاح نہ کرنے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ تم اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکتی ہو، اور اگر تم یہ چاہو کہ میرے نکاح میں رہو تو تمہیں اسی حالت میں کہ میں جس طرح رہتا ہوں تمہیں رہنا ہے، اپنی آخرت کو بنانا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنی ہے۔ ان تمام کے تمام ازواج مطہرات نے رو رو کر سرکار کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس بات پر راضی ہوں گے ہم اسی کام کو کرنے والے ہیں، اور ہرگز ہرگز ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تمام ازواج مطہرات نے نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا اظہار کر دیا۔ صحابہ بھی خوش ہو گئے۔ یہ واقعہ تو آپ نے سن لیا، لیکن یہاں سے پتہ چلا ہوگا، اچھی طرح معلوم ہوا ہوگا کہ کوئی بھی شخص اپنے گھریلو معاملات میں جوش میں نہ آئے اور بیٹی کی محبت میں بیٹی کا خاندان برباد نہ کرے، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں نبی پاک کی زندگی پاک سے اور اس کے بعد صحابہ کے حالات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک آپ کے گھر کے اندر کا ماحول محبت والا بنا رہے گا، تمہارا گھر درست رہے گا، گھر درست ہوگا تو خاندان درست ہوگا، خاندان درست ہوگا تو محلہ درست ہوگا، اور محلہ درست ہوگا تو شہر درست ہوگا، اور شہر درست ہوگا تو ملک بھی درست ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے نبی پاک رحمت عالم کی زندگی پاک سے سبق لو۔ اور یہاں پر ان عورتوں کو میں یہاں پر مشورہ دوں گا کہ جن کے اگر سسرال کے حالات مالی ویسے نہیں ہیں جیسے کہ ان کے مالی حالات ان کے ماں باپ کے گھروں میں رہے ہوں، تو ایسی صورت میں انہیں صبر اختیار کرنا چاہیے۔ ایسی صورت میں انہوں نے اسی کے ساتھ راضی رہنا چاہیے۔ کیوں کہ جو عورت اپنے سسرال میں اپنے شوہر کے مال سے خوش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دیتا ہے۔ ہم نے ایسے ہی کئی مالدار لڑکیوں کو دیکھا کہ وہ غریب گھرانے میں گئیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان لڑکیوں کی محبت اور ان لڑکیوں کے قدم کی وجہ سے اس گھر کو بھی مالدار کر دیا ہے۔ اس لیے اپنے گھروں کو سرکار کی زندگی پاک سے نمونہ لے کر، سرکار کی زندگی پاک کو دیکھ کر اپنے گھروں کو درست اور بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ یہ نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے۔ میرے دل میں خواہش ہے کہ میں دنیا اختیار کروں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس حال میں ہیں ہم اس حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ میرے دل میں خواہش ہے کہ ہم بہت اونچی زندگی گزاریں، لیکن محبت سرکار کا تقاضا یہ ہے کہ میں قناعت اختیار کروں، صبر اختیار کروں، شوہر کو اور اپنے سسرال والوں کو لے کر چلوں۔ اور ماں باپ کے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ بہت زیادہ بیائی ہوئی بیٹی کی پیٹھ نہ کھینچیں، یعنی اس کی طرف جا کر بہت زیادہ بیٹی کی باتوں
حالتوں میں آ کر سسرال والوں سے جھگڑا نہ کریں، بہت سوچیں، بہت سمجھیں اور بہت سوچ سمجھ کر کوئی زبان اپنی کھولیں۔ یہ نازک رشتہ ہوا کرتا ہے، اور آج کے دور میں تو انسان مزور سے مزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس مزوری سے بچ کر اپنے خاندان کو درست کریں۔ جب تک آپ اپنے خاندان کو درست نہیں کریں گے، میاں بیوی کے تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے، خاندان درست نہیں ہوگا۔ احادیث کریمہ میں اور ہیں اس سلسلے میں کہ ہم اپنے خاندان کو کیسے درست کریں۔ انشاءاللہ موقع آیا تو اس کے بعد کبھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ مولا کریم ہمیں محبت کے دونوں تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کا وہ تقاضا کہ جس میں ہم سرکار کا نام لے کر محبت دکھاتے ہیں، سرکار کی میلاد کر کے محبت دکھاتے ہیں، جھنڈا لگا کر محبت بے شک یہ بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ جلوس نکال کر محبت کا ذریعہ دکھاتے ہیں، بے شک یہ بھی نجات کا ذریعہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ نبی پاک کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں، یہ بھی سرکار کی محبت کا ایک طریقہ ہے۔ مولا تعالیٰ دونوں طرح کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی کو درست کرنے کی توفیق دے۔